ٹیکسز لگا رہے ہیں, یہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں. یہاں پر بجلی کا بحران کے جماعت اسلامی نے پیدا کیا, آٹے کا بحران جماعت اسلامی نے پیدا, جے یو آئی نے پیدا کیا. لیکن جماعت آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری پریویس گورنمنٹ جب تک آپ میری گزارش نہیں سنیں گے, جماعت اسلامی نے ساتھ دیتا سی ڈکٹیٹرشپ دا, میں تو وہ گل خرابی جڑ دا ساتھ دیتا ہے, ہوں تسی کہہ رہو کہ نہیں. میری گزارش آپ کرے پوری طرح سے دیکھیں, میری گزارش یہ ہے کہ بجلی کا بحران نہ جماعت اسلامی نے پیدا کیا نہ جے یو آئی نے پیدا کیا. آٹے کا بحران, چینی کا بحران, یہ اچھا ابھی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ کیا جماعت اسلامی نے کیا؟ اس سے جتنا بڑا بحران پیچھے کھڑا ہوا ہے کسی کو اندازہ ہے؟ آپ بھارت کو انوائٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, کیا جے یو آئی نے کر دیا یہ؟ دیکھیں ہمارا جے یو آئی کا جو ایک پالیسی پر اختلاف ہے وہ ایک دوسری چیز ہے. جس دن ہم اتحاد کریں گے نا, یہ سارے لوگ بیٹھ جائیں گے, دیکھیں نا دونوں پھر مل گئے. بات صرف ہماری اپنی اندرونی. کون سارے لوگ؟ جو بھی لوگ آج باتیں کر رہے ہیں کہ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا, اتحاد کیوں نہیں, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کی طرف نہیں, میڈیا نہیں, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک بیسک ایشوز پہ کنسنسس کر کے سفر کا آغاز نہیں کریں گے, دوبارہ ڈفرینسز کریٹ ہو جائیں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک ایشو پہ جتنا ایم ایم اے نے کام کیا ہے. میں واپس آنے جی شاید غلط سمجھے, میرا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بات کی ججز موومنٹ کی. ججز موومنٹ شروع ہوئی ہے 9 مارچ 2007 کو. جی میں بات کر رہا ہوں 2002 سے لے کے 2007 کے درمیان کی. ٹھیک ہے جی, پورا پارلیمنٹ ہمارے سامنے تھی, اور موجودہ پارلیمنٹ کی بھی, موجودہ اپوزیشن کی بھی, مطلب اس وقت بھی جو اپوزیشن ہے عوامی ایشوز پہ نہیں. آپ دیکھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ جب چیف جسٹس کی لاہور ہائی کورٹ کی سمری مسترد ہوئی, نون نے بائیکاٹ کیا اسمبلی سے. آج تک نون نے کسی اور ایشو پہ بائیکاٹ کیا اسمبلی سے؟ بجلی مہنگی ہو رہی, نون نے کبھی بائیکاٹ نہیں کیا. تو یہ ہر جماعت نہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے سینیٹرز بھی بیٹھے رہے, عوامی ایشوز ہوتے کوئی موقف نظر نہیں آیا. جی میں تسی حکومت چھڈ کیوں نہیں دیندے اگر تواڈے اپنے پرانے رفیق چاہندے نے؟ میں پہلے اس کو کلیئر کر لوں. عامر بھائی نے ایک بات کی کہ ایم ایم اے جب بن رہا تھا تو اس کے لیے اس پہ بھی اس وقت کچھ تحفظات تھے, لیکن اس میں میرے خیال میں اس وقت کی اور حالات کی وجہ سے وہ بن گئی تھی. اور اس سے پہلے متحدہ علماء کونسل تھا, ملی یکجہتی کونسل تھی, متحدہ دینی محاذ تھا, اس کو ایک دوسرا نام دے کے ہم نے اس کو متحدہ مجلس عمل بنا دیا. اور اسی وقت افغان وار کا مسئلہ بھی آیا تھا, اور اس میں وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. جہاں تک بڑی تحریکوں کی بات ہے کہ متحدہ مجلس عمل نے بحالی ججز کی بحالی میں تحریک چلائی, تو ابھی جج تو بحال ہوئے, تو ابھی قومی ایشو مسنگ پرسن قومی ایشو نہیں ہے, ڈاکٹر قدیر کا مسئلہ قومی ایشو نہیں ہے, یا ڈرون حملوں کا مسئلہ جو پارلیمان نے اس کی مذمت کی, اس کی بند کرنے کے لیے یونانی سے تو اس پہ آج کل از خود نوٹس کیوں نہیں لے جا رہا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اسی وقت بھی میاں صاحب نے اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کی, اور اپنے اور پھر عمران خان بھی اس میں تھے, اور سارے پولیٹیکل لوگ تھے, میڈیا تھی, اور صحافی تھے, سول سوسائٹی تھی, سب نے ایک محنت کی, اور قوم نے محنت کی, اور ججز کی بحالی کے لیے تحریک چلا. لیکن ایک بات جہاں تک عامر صاحب نے یہ بات کی کہ اسی وقت مشرف کی گورنمنٹ میں اپوزیشن لیڈر متحدہ مجلس عمل کا تھا, تو یہ نہیں تھی کہ نمبر اے آر ڈی کی زیادہ تھے. اے آر ڈی اس وقت تقسیم ہو چکی تھی, اور پھر پیٹریاٹ اس میں بنا تھا, تو اس کے نمبر وہ ختم ہو چکے تھے. لیکن سینٹ میں میاں رضا ربانی کے نمبر بھی کم تھے, لیکن ہم نے اس کو متحدہ اپوزیشن کا ایک لیڈر بنایا, اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس سے پہلے شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم تھے. تو یہ بات نہیں, بات اصل میں ایم ایم اے انشاءاللہ بنے گی, اور ہماری کوشش ہے. اور چھوٹے موٹے واپس آنی ہے کہ جس طرح بلال صاحب نے کیا کہ جتنے اس وقت غلط ڈیسیجنز ہو رہے ہیں کیبنٹ دے, اس میں جے یو آئی کیونکہ حکومت کا حصہ ہے, اور اس واسطے الحاق شاید جو ہے آپ کو ایک بات بتاؤ کہ پنجاب میں کولیشن میں نون اور پیپل پارٹی دونوں ہیں, اور یہاں آج بھی فرینڈلی اپوزیشن اس کو کہا جا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے بھی ہم نے اس کی پالیسیوں پہ تنقید کی, ڈرون حملوں کے مسئلے پہ, دوسرے مسائل پہ. اور آپ نے دیکھا آج کل پرسوں جب ٹرانزٹ کا معاہدہ ہوا, تو آپ یوں سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے وزراء پیچھے بیٹھے تھے اور ہیلری کلنٹن وہ میز پہ بیٹھی تھی. تو اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ افغانستان پیچھے کھڑی ہوئی اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی افغانستان یونائٹڈ اسٹیٹ کا کوئی ایک نیا اسٹیٹ ہے, اور ہم معاہدات. تو اب دیکھیں کہ اس پہ ہم نے کھل کر مخالفت کی, بلکہ پیپل پارٹی کے بعض حلقوں سے بھی اس پہ بیانات آئے, ایم کیو ایم کے بیانات بھی آئے کہ ہم اس معاہدے کو اس
اس انداز میں دیکھتے ہیں. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہو رہا ہے جڑا بڑا بیسک سوال ہے کہ جے یو آئی دی ایک طرف تے حکومت دے نال بھی اختلافات نے, کچھ تحفظات جس طرح تسی خود کہا کہ اسی کابینہ دے اندر بیٹھ کے بھی حکومت دے نال ساڈے اختلافات موجود نے. ایک تو میں جاننا چاہوں گی کہ کون سے ایسے ایشوز نے کہ جڑے حکومت دے نال اختلافات نے, دوسری طرف اپنی ہی ایم ایم اے جڑی ہے جماعت اسلامی ہے یا اپنے جڑے پرانے رفقا نے انہاں دے نال بھی اختلافات نے, تے کیا بہتر نہیں ہوئے گا کہ ایک طرف دے اختلافات جڑے نے انہاں نو چھڑ کے تے دوسری طرف اگر ایک طرف تے کم از کم کلیئر کر لیتا جائے نا, یا حکومت کی طرف چلے جاؤ مکمل طور پہ اختلافات ختم کر دو, یا پھر انہاں دے نال اگر ایم ایم اے بن رہی ہے اور ایم ایم اے دوبارہ فعال ہو رہا ہے تو حکومت کوئی چیز نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام ایم ایم اے کی بحالی کو سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے اور افضل سمجھتی ہے, اسے اولا سمجھتی ہے, ان کو سبقت دے گی. اور جہاں تک وہاں ان کے ساتھ ہماری اختلافات ہے تو ہمارے ساتھ جو معاہدات ہوئے یا ڈرون حملوں کے حوالے سے یا خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور اس طرح بہت سارے ایسے اقدامات جو حکومت کر رہی ہے, ہم ان کے ساتھ مکمل اختلافات رکھتے ہیں. بلکہ آج ہم نے یہ بھی بیان ہماری پارٹی سے اور دوسری پارٹیوں سے یہ بھی بیان آئے کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو اگر ایکسٹینشن مل رہا ہے تو اس کو بھی اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا, لیکن اور ہم نے کل کی یہ بیان دی اور اس طرح بات کی کہ جہاں تک افغانستان کے حوالے سے بات ہے تو ہماری حکومت کے ساتھ اس لیول پہ ایک شدید ترین اختلاف ہے اور ہم اس کو وہی تنقید کریں گے جو تنقید کا حق ہے. اس کا مطلب جی اس میں ایک چیز جو بات ہے کہ ذمہ داری کا لفظ جو ہے نا میں بولوں گا کہ مخالفت ٹھیک ہے کرنا, بیان بھی دینا, اجلاس کے اندر بھی ایک رائے کا اظہار کر دینا, لیکن بینگ پارٹ آف دا کولیشن گورنمنٹ ریسپانسبلٹی سے آپ نہیں ہٹ سکتے, ذمہ داری سے آپ سارے فیصلے ہیں ٹرانزٹ کیبنٹ کے ڈیسیجنز کو اون کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ دو وزراء بیٹھے ہیں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کیمرا سیشن ہو رہا تھا اور اس سے پہلے آل پارٹیز جتنے بھی پارٹی تھی ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اور اعلیٰ قیادت بھی اس میں موجود تھے, سول اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے. اسی وقت ہماری پارٹی نے کھل کر بات کی. پھر پارلیمنٹ کے اندر جو یونانی مسئلے قرارداد تو اسی قرارداد پہ کون سا عمل ہوا تو ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے کھل کر لیکن وہ مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے نا, اگر قرارداد کو بچایا جا رہا ہے نا, اتنی دیر تو گل کر رہی ہیں انہوں نے مخالفت کی, سارے لوگ یہ کہیں گے وہ اگر قرارداد میں بریک تو واپس آ کے تو کنٹینیو کیسے ناظرین اتنے لواں گے ایک وقفہ, دیکھتے رہو سیاسی ہلچل. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو دا سلسلہ آگے ودانے. جی مولانا صاحب جے یو آئی تسی ہن مسکراندے ہو میرے سوال تے, میں بار بار وہی سوال کرنی ہاں کہ یا تے حکومت دے فیصلے جڑے نے اس دی ذمہ داری قبول کرو اور یا پھر کہو کہ جی جے یو آئی حکومت دا حصہ نہیں ہے اور آج تو حکومت دا حصہ نہیں ہوگی. ہم نے بارہا, بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے پارلیمان کے اندر حکومت کے ایک فیصلے پر ہم نے واک آؤٹ کیا اور پھر وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے, پھر اس نے معذرت بھی کی وزیر اعظم نے, اور ہم نے اسے حکومت کی کابینہ دے اجلاس میں بات تو سنیں پوری کرنا ہے, اور ہم نے کیبنٹ کے اجلاس سے بھی ہمارے وزراء نے واک آؤٹ کیا ہے. اور وزیر اعظم نے کیا بھی سی کہ اگر واک آؤٹ کرنا ہے تو استعفے دے کے جانا, استعفا کیوں نہیں دیں, استعفا دینے سے کیا برائی ہے؟ نہیں, وزیر اعظم نے بعد میں معذرت بھی کی کہ ہم یہ میڈیا والوں نے بیان دیا ہے, اور میں آپ سے میڈیا والوں سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ جو صوبہ سرحد کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر یا ملک کے دوسرے حصوں میں جو ماورائے عدالت کارروائیاں ہوتی ہیں یا اسلام آباد کے اندر یا جہاں بھی, یا مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, تو آپ اس میں آزاد میڈیا پہ کون سا پریشر ہے کہ اس چیز کو؟ کوئی پریشر نہیں. تو میں نے تو آبی سوات میں ہم نے نہیں دیکھا, کیا ہم نے ملاکنڈ میں نہیں دیکھا, ہم نے نہیں دیتے نا, تو کون نہیں جانے دیتا؟ نہیں, حکومت کی بات نہیں, حکومت کی بات نہیں, جو نہیں جانے دیتے. فوج اپنے ہیلی کاپٹر دے وچ لے کے جاندی ہے, اوتھے وزٹ کراندی ہے, واپس لے کر آ جاندی ہے. آپ کس کے چھتری میں جاتے ہیں؟ نہیں, کس کے چھتری میں؟ حکومت اور فوج کی چھتری. تو پھر ان کی گنگناتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, تو آپ اجازت دلوائیں نا ہمیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی جائیں, آپ حکومت میں ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کس طرح جائے, بات تو سنیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کا ایک یونانی قرارداد آتا ہے تو اس پہ کون اس کو استعفے نہیں دینے. مولانا صاحب استعفے دی استعفا کوئی بات نہیں, استعفا کوئی بات نہیں, استعفا نہیں دینا, نہیں استعفا کوئی بات نہیں, کوئی بڑی چیز نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے وہی پارٹیاں اپنی غلطی کا احساس کر لے اور اپنی غلطی کا اقرار